بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کا اصل نام کیا تھا اور آپ کو ہاشم کیوں کہتے ہیں اور آپ کی شادی کس طرح ہوئی۔ حضرت ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے جد امجد تھے۔ آپ کا اصل نام عمرو تھا یا عبدالعلی تھا۔ ہاشم آپ کا لقب تھا کیونکہ آپ بڑے سخی اور مہمان نواز تھے اور اپنی قوم کے بڑے ہمدرد تھے۔ قوم کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ ان کی کوئی پریشانی ہوتی تو آپ بے قرار ہو جاتے۔ ایک دفعہ مکہ شریف میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی پڑ گئی۔ لوگ شدید پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر آپ ملک شام میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے بہت سا آٹا خریدا اور مکہ شریف تشریف لائے اور روٹیاں پکوا کر صبح و شام مکہ شریف والوں کو کھلانے لگے۔ صبح شام اپنا ایک اونٹ ذبح کرتے، اس میں روٹیاں توڑ توڑ کر ملاتے اور مکہ والوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے۔ اسی دن سے آپ کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ نبی علیہ السلام کا نور پاک آپ کی پیشانی میں چمکارے مارنے لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورا عرب اور خصوصاً مکہ والے آپ کی بڑی تعظیم کرتے۔ عرب شریف کے ہر قبیلہ، ہر برادری کی یہی تمنا تھی کہ حضرت ہاشم ہماری بیٹی کو اپنی زوجیت سے شرف بخشیں۔ یہاں تک کہ روم کے بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، اس نے بھی آپ کو اپنے قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آپ کو رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میری دلی خواہش و آرزو ہے آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میں اپنی لڑکی آپ کی زوجیت میں دے دوں۔ میرا مان رکھتے ہوئے امید ہے آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ اس لڑکی کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ اس جیسی حسین و جمیل لڑکی آج اس پورے روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی پیشانی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہے، جس کے بارے میں ہم نے انجیل شریف میں پڑھا ہے اور اپنے علماء سے سنا ہے۔ اگر آپ ہماری بیٹی سے رشتہ جوڑ لیں تو زہے نصیب، لیکن آپ نے تمام قبائل اور روم کے بادشاہ ہرقل کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ہاشم نے فرمایا، میں ایسی عورت سے نکاح کروں گا جو دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ نیک اور پاک سیرت ہو۔ مجھے ظاہری حسن کی ضرورت نہیں، میں تو باطنی حسن کی تلاش میں ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ رات کو سوئے تھے تو خواب میں آپ نے ایک بڑی حسین و جمیل عورت سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد آپ نے اس عورت سے خواب میں بھی پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام سلمہ ہے، میرے باپ کا نام عمرو ہے۔ فرمایا، کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ اس نے کہا، بنی نجار سے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، یثرب یعنی موجودہ جو مدینہ پاک کا نام ہے وہاں ہے۔ حضرت ہاشم نے خواب میں یہ منظر دیکھا تو چند دنوں بعد آپ کا تجارت کی غرض سے شام ملک کی طرف جانا ہوا۔ شام سے ہوتے ہوئے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ شریف میں ایک شخص عمرو بن زید خزرجی کے ہاں ٹھہرے۔ ایک دن آپ عمرو بن زید کے پاس بیٹھے تھے، ایک حسین و جمیل عورت آئی۔ حضرت ہاشم نے جب اس خاتون کی طرف دیکھا تو وہی خواب والا منظر یاد آیا۔ آپ نے عمرو بن زید سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ عمرو نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ عمرو نے کہا کہ اس کا نام سلمہ ہے۔ حضرت ہاشم نے عمرو سے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ عمرو نے لڑکی سے مشورے کے بعد یہ بات مان لی، مگر شرط یہ ٹھہری کہ میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گا، مگر سلمہ جو اولاد جنے گی وہ اپنے میکے میں ہی جنے گی۔ آپ نے یہ شرط قبول کر لی اور حضرت ہاشم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت سلمہ حسن و جمال اور فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ نکاح کے بعد آپ پھر ملک شام میں تجارت کے غرض سے چلے گئے۔ جب تجارت سے فارغ ہوئے
تو پھر مدینہ شریف تشریف آوری ہوئی اور اپنی بیوی حضرت سلمہ کو لے کر مکہ شریف پہنچ گئے۔ کچھ عرصہ حضرت سلمہ اپنے خاوند کے ہمراہ مکہ میں رہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے امید سے کر دیا تو حضرت سلمہ اپنے خاوند کے ہمراہ مدینہ شریف تشریف لے آئیں۔ حضرت ہاشم اپنی بیوی کو میکے چھوڑنے کے بعد تجارت کے غرض سے ملک شام چلے گئے۔ ملک شام کے ایک شہر غزہ میں آپ بیمار ہو گئے۔ بڑا علاج کیا لیکن ٹھیک نہ ہوئے۔ آخرکار وہیں غزہ شہر میں آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ہاشم کے وصال کے بعد حضرت سلمہ کے بطن سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر آپ کی پیشانی میں تشریف لایا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔